بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما۔ میرے قابل احترام بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تمام آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے لیے انسان کے پاس اعمال کا راستہ ہے۔ جب انسان اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سرخروئی مقدر کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذلت و خواری کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہم اعمال اگر وہ ہو جو مصائب اور تکلیفوں کو کھینچنے والے ہوں، امیدوار اگر رحمتوں کے بن جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے رحمتوں کے لیے رحمت والے اعمال اللہ نے دیے ہیں، اور جب اعمال زحمت اور پریشانی والے ہوں گے تو وہ اعمال پریشانیوں کا سبب بنیں گے۔ یہ جو اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کروں گا، یہ حدیث اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا کیا دیتے ہیں، اور ان سزاؤں کی تو اعمال، اچھے اعمال رحمتوں کا سبب بنتے ہیں، برے اعمال تکلیف اور زحمت اور ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ من والہ کا یہ اپنا ایک قانون ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے قانون کے مطابق اللہ کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے، یعنی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، آپ آسمان میں ہیں اور ہم زمین میں ہیں، بس آپ کے ناراض ہونے اور خوش ہونے کی علامت کیا ہے؟ یعنی آپ آسمانوں میں ہیں، آنکھوں سے تو ہم کو نظر نہیں آتے، اور نہ براہ راست اللہ کسی انسان سے بات کرتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، تو نہ تو اللہ اعلان کرتا ہے اور نہ کسی سے بات کرتا ہے، اور نہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر کہے کہ اللہ ناراض ہے۔ تو کیسے آدمی پہچانے گا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں تم پر اچھے لوگوں کو حکمران کر دوں اور وہ دیندار و متقی اور پرہیزگار ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور جب تم پر شریر اور نافرمان لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم پر ناراض ہے۔ اس لیے کہ اب نیچے سے لے کر اوپر تک یہ کسی ایک یا دو یا 10 آدمیوں کی بات نہیں ہوتی، پورا نظام اور سسٹم جن لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہو، خائن نہ ہو، بددیانت نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، تو ظالم نہ ہو، بدکار نہ ہو، تو اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اور جب معاملہ اس کا برعکس ہو تو پھر یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے، کسی روایت ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی، اور وہ یہ وحی کی، یعنی ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مجھے جانتا ہے، جو شخص مجھے جانتا ہے، یعنی مومن، کافر نہیں، ایمان لانے والا، جب وہ میری نافرمانی کرتا ہے، یعنی ہے مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کر دوں گا جو پھر مجھے نہیں جانتے۔ اس وقت دنیا پر جن لوگوں کو اللہ نے مسلط کیے ہیں وہ بھنگی، بدکار، ظالم، اللہ کے باغی لوگ ہیں۔ اس وقت دنیا پر حکمرانی اللہ کے باغی لوگ کر رہے ہیں، جو اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، جو پیغمبر کی زندگی کو صرف یہ نہیں کہ خود اپناتے نہیں ہیں، پیغمبر کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کا وجود دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دن رات دنیا میں بے حیائی اور بے شرمی کو پھیلانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے اس وقت دنیا پر مسلط کیا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں سے ناراض ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے جاننے والوں سے ناراض ہوتا ہے تو نہ جاننے والے اللہ پھر ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यबअथ अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल उमराअ कज़िबा व वुज़राअ फजरा व आवानन खवना उरफ़ाअ ज़लमा व क़ुर्राअ फ़सक़ा सीमाउहुम सीमाउर रुहबान क़ुलूबुहुम अंतनु मिन जीफ़ा अहवाउहुम मुख्तलिफ़ा फ़यफ़्तहुल्लाहु लहुम फ़ित्नतन ग़बरा मुज़लिमा फ़यतहावकून फ़ीहा कतहाविकुल यहूद वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लयनक़ज़न्न उरल इस्लाम उर्वतन उर्वा हत्ता ला युक़ाल अल्लाह अल्लाह लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयुसल्लितन्न अल्लाहु अलैकुम शिरारकुम फलयसूमन्नकुम सूअल अज़ाब सुम्मा यदउ खियारुकुम फला युस्तजाबु लहुम लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयबअसन्न अल्लाहु अलैकुम मन ला यरहमु सगीरकुम व ला युअक्किरु कबीरकुम व मन लम यरहम सगीरना व युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इस किस्म के लोग पैदा ना हो। यानी इस किस्म के लोगों का पैदा हो जाना ये क़यामत के करीब होने की अलामत है। और जब क़यामत आएगी तो अलामत क़यामत भी तो ज़ाहिर होंगी। अल्लाह क़यामत की अलामतों को ज़ाहिर करेंगे और अलामत क़यामत जब ज़ाहिर करेंगे तो निशानी, बड़ी बड़ी निशानी फिर वजूद में आएगी जब गुनाह ज़्यादा होंगे। दी मस्जिदों का बंद हो जाना, मदरसों का बंद हो जाना, दीनी की मेहनतों का रुक जाना, ये अगर इस बात की अलामत है कि अगर ये रुका रहे तो क़यामत गोया अल्लाह अब दुनिया को ख़त्म करना चाहता है। दुनिया मजीद अल्लाह इसको अब बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसलिए अल्लाह ने ये सिस्टम और ये निज़ाम जो दुनिया को कायम रखने के लिए था उसको छोड़ दिया, उसको मुअत्तल कर दिया, तो दुनिया को चलाएगा फिर कौन? तो अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यह भी मुमकिन है कि अब अल्लाह मजीद इस दुनिया के वजूद को बरकरार नहीं रखना चाहते और दुनिया में रहने वालों को अब अल्लाह ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाज़ेह अलामतें, क़यामत आएगी, बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होंगी और वो तब होगा जब आमाल लोगों के खराब होंगे। अब कैसे? हर तबके का गुनाह उस तबके के मुताबिक होता है। बूढ़ा जवान को कहते हैं जवान खराब हो गए, तो लेकिन अब बूढ़ा जाहिर है वो गुनाह तो नहीं करेगा जो जवान करते, बूढ़े के फिर अपने गुनाह है, बुढ़ापे के गुनाह और है, जवानों के गुनाह और है, औरतों के गुनाह और है, मालदारों गरीबों के गुनाह अलग अलग है, उलमा गैर उलमा के गुनाह अलग अलग है। यानी हर तबका अपने तबके के मुताबिक गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक अल्लाह ताला झूठे हुक्मरान, झूठ बोलना उनका कमाल होगा, उनकी महारत होगी, निफाक उनके अंदर भरा हुआ होगा और वादा, तीन बातें उनके अंदर अलामतें बुरे हुक्मरानों की बताई गई है। जब बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे, जब वादा करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे और जब उनके पास अमानत होगी तो खियानत करेंगे, अमानतों के अंदर खियानत करेंगे, सुबह और शाम वादे करेंगे लेकिन पूरा एक वादा भी नहीं करेंगे और जब भी बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे और झूठ बोलने को अपना कमाल समझेंगे। ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। बदकार वजीर जो होंगे, वजीर बदकार होंगे, बदकिरदार होंगे और उनके मुशीर, मुआविन, वजीर आला का मुआविन और मुशीर, वजीर आजम का मुआविन और मुशीर, सदर का मुआविन और मुशीर, महकमों के सरपरस्त और निगरान, ये अल्लाह के नाफरमान होंगे, खायन होंगे, खियानत करने वाले, यानी माल के अंदर खियानत करने वाले होंगे। सरकारी माल, कौम का माल वो माँ के दूध की तरह समझकर अपने लिए हलाल समझेगी। अब कितनी खियानत हो रही है और ये खियानत गुनाह अपनी जगह अल्लाह की नाफरमानी, लेकिन खियानतें कितनी हो रही है, पैसे कितने चोरी किए जा रहे हैं। इस हालत में गरीब के नाम को पर मुल्क के खजाने से जो पैसे निकाले जाते हैं गरीब को मदद देने के लिए, उसमें इतनी खियानत, उसमें इतना खुर्द-बुर्द और इसमें इतनी हेरा फेरी है कि जिसमें आदमी वो हजारों की नहीं है, लाखों की नहीं है, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की खियानत हो रही। गरीब के नाम पर मुल्क के पैसे लूटे जाते हैं और उसको बर्बाद किया जाता है, तो क़यामत कैसे कायम नहीं होगी, अल्लाह नाराज कैसे नहीं होगा।
اور پھر ظالم چودھری، قوموں کے بڑے نواب سردار چودھری وڈیرے، بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے بدماش اور غنڈے اور لوفر قسم کے لوگ یہ قوموں کے رہبر اور رہنما بنیں گے، نواب اور سردار بنیں گے، قوموں کے بڑے بنیں گے، اور یہ ہوں گے ظالم ہوں گے۔ گناہگار، دین کے جاننے والے قاری گناہگار ہوں گے، یہ لوگ بھی اپنے اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، علماء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، اور لیکن ان کے اندر بھی ان کے لیے ان کے گناہ ہوں گے، بدکار ہوں گے، ان میں بھی نافرمانی ہو جائے گی، خیانت ان کے اندر بھی آ جائے گی، بدعمالی ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، اور ظاہر میں ان لوگوں کی علامتیں اچھے لوگوں کی ہوگی، لیکن ان لوگوں کے دل بہت بدبودار ہوں گے۔ یعنی یہ جو حکمران، وزیر، ظالم، مددگار، معاون اور مشیر، اور قوموں کے چودھری اور گناہگار قاری، ان کی ظاہری شکل اچھی ہوگی لیکن ان کے دل بہت مردار اور بہت بدبودار ہوں گے، ان کی خواہشات مختلف ہوگی، ہر طبقے کی خواہشات الگ الگ ہوں گی، اور گناہوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک عذاب ان پر مسلط کرے گا جو ان پر ظلمت کی شکل میں چھا جائے گا، حیران اور پریشان، اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اب کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ایسی ظلمت مصیبت ان پر آ جائے گی کہ یہ حیران ہوں گے، پریشان، اس مصیبت راستہ ان کو نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کرے کیا، اس سے نکلے کیا۔ بڑے بڑے علماء سے موجودہ صورتحال میں پوچھے تو وہ کہتے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور عجیب ایک خوف و ہراس اور حالات ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ پڑھے لکھوں سے پوچھیں، لین کے ماہرین سے پوچھیں کہ بھئی کیا صورتحال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اندھیر نگری ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا حالت ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچاؤ کیسے ہو، راستہ کیسے ہو۔ ہر آدمی اپنی اپنی رائے کے مطابق راستہ ڈھونڈتا ہے لیکن راستہ ملتا نہیں ہے۔ حیران تھے اور پریشان ہوئے، اللہ ان کو بھی ایسی ہی حیران و پریشان کر دیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسلام کے حلقوں کو چھوڑ دو گے، یعنی اسلام کو چھوڑو گے اور چھوڑتے چلے جاؤ گے، کبھی کسی حکم کو توڑو گے، کس حکم کو توڑو گے، کبھی کسی سنت کو چھوڑو گے، کبھی چھوڑو گے۔ سنت کو چھوڑنا معمولی جرم ہے، کہتے ہیں یہ سنت ہے تو ہے تو کیا ہوا، تراویح سنت ہے، تراویح میں قرآن کا پڑھ لینا سنت ہے، فلاں عمل معلوم نہیں کہ سنت تو محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور حضور کے طریقے پر ہی مسلمان کی پہچان ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ جب مسلمان کی زندگی سے سنت نکل جائے تو مسلمان کی پہچان کیسے ہوگی؟ مسلمان کس چیز سے پہچان؟ اللہ کو ماننے والے تو یہودی بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن حضور کو نہیں مانتے، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن حضور کو تو نہیں مانتے۔ جس دن ویسے میں نے کہا کہ کچھ دنوں پہلے وہ ایک مسلمان جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اپنے ماں کو اور دادی کو اور باپ کو لے کر آیا تو مجھے کہا تھوڑی ترغیب دیں، تو ہم نے جو ترغیب بھی بات کی تو وہ دادی بوڑھی عورت تھی، 80 سال سے اوپر کی عمر، اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارا دین بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا دین بھی سچا ہے۔ تو وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، اپنے دین کو مانتے ہیں، لیکن فرق تو یہی پر ہے کہ محمد رسول اللہ کو کون مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کی زندگی کو کون اختیار کرتا ہے۔ حضور کی زندگی ہی تو رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے۔ آج جو لعنت برس رہی ہے حضور کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے برس رہی ہے، اور اس وقت تک برسے گی جب تک مسلمان اور ہم اللہ کے رسول کی زندگی کے قریب نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھا کر فرماتے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اسلام کے ایک ایک حلقے کو چھوڑو گے یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اور پھر فرمایا تم نیکی کا حکم کرتے رہنا، گناہوں سے لوگوں کو روکو ورنہ تم پر بہت برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کریں گے اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے عذاب تمہارے پر آئیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔
ایسی صورت میں اللہ دعائیں بھی نہیں سنتے. اور میرے دوستوں حدیث کے اندر احادیث کے اندر ہے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، لیکن جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مانگو بھی تو میں نہیں دوں گا. اور بہت ناراض ہو جائے تو پھر مانگنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ بس بولو مت، خاموش ہو جاؤ. صرف یہ نہیں کہ میں تم کو دوں گا، نہیں، تمہارے بولنے پر اللہ مزید ناراض ہوگا. اور بڑے بڑے بزرگ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ان کو بھی کہے گا کہ تم جتنے بھی مانگو میں نے ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے. یہ آگے حدیثیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہا، جب عذاب آیا نبی چیخ چیخ کے روتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب کچھ بھی ہو جائے میں نہیں چھوڑوں گا ان کو. اس لیے انہوں نے معمولی بہت ڈھیل دے دی، میں نے بہت چھوڑا ان کو، لیکن انہوں نے بہت سمجھانے کی ہم نے کوشش کی، لیکن یہ باغی کب تک یہ اللہ کی ڈھیل دے دے اور یہ اللہ کی بغاوت کرتے رہیں گے. دکھا رہے اللہ نے آج سب کو دکھا دیا. اس سے بڑھ کر اللہ اپنی ناراضگی اور اپنی قدرت کیسے دکھائیں گے؟ ساری دنیا کا سسٹم نظام اللہ پاک جام کر رہے ہیں، اور ایسی حالت اللہ لائیں گے کہ بھوک سے ترس کے لوگ مریں گے، پانی کے لیے لوگ ترس کے مر جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں، اس لیے میرے دوستو یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ حدیث پڑھی، رمضان کا مہینہ ہے، ہم ہی اللہ کو منا سکتے ہیں. مسلمان ہیں، مسجدوں والے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں. اگر امید کسی طبقے سے ہو سکتی ہے کہ خدا کو منائے تو وہ یہی طبقہ ہے. کافر تو نہیں منائے گا اللہ کو. عام لوگوں کو تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ ناراض ہے، منانا چاہیے. اللہ کو منانے کی سمجھ تو اللہ کے جاننے والے ماننے والے جو دیندار ہیں ان کو یہ سمجھ ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کو منانا چاہیے. اللہ کیسے مان جائیں گے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آگے تم نیکی کا حکم کرتے رہنا، گناہوں سے روکتے رہنا، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو بھیج دے گا جو نہ تمہارے چھوٹوں پہ رحم کرے گا نہ تمہارے بڑوں کی عزت کرے گا. اور جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے گا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت سارے اعمال بتا دیے گئے ہیں اور ان کے متعلق خبردار کیا گیا ہے کہ ان اعمال سے بچو اور ان اعمال سے لوگوں کو روکو تاکہ اللہ کا عذاب جو تمہارے اوپر آنے والا ہے وہ ہٹ جائے. جو لوگ چھوٹوں پہ رحمت شفقت نہیں کرتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، علماء کی قدر نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اعمال میری امت کے اعمال نہیں ہوں گے. آگے اور بھی حدیثیں ہیں تو جس کو عرض کریں گے. تو میرے دوستوں رمضان مبارک کا یہ مہینہ پہلا دن ہم گزار رہے ہیں اور کہیں کہیں پر یہ دوسرا دن ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، خوش نصیب اور سعادت مند ہے. اللہ نے روزہ بھی نصیب فرما دیا، مسجد میں آنے کی حاضری کی توفیق بھی اللہ دے رہے، اور پھر یہاں پر اللہ ہمیں دین کی چند باتیں بھی کانوں سے سننے کی توفیق اللہ دے رہے. تو اس لیے میرے دوستوں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. دل ہمارے بہت دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، حد دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے دل پر. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندے اور اللہ کے درمیان ایک حد ہے گناہوں کے. اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرو 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 کرو، لیکن ایک حد تک پہنچ جائے تو اللہ فرماتے ہیں واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. اب آخری الٹیمیٹم ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہوگی ہے، بس اب رک جاؤ، اب آگے مت جاؤ. لیکن جب بندہ پھر بھی نہیں رکتا، اس وارننگ کے باوجود بھی کہتے بس مت جاؤ، بہت تم چلے گئے اب رک جاؤ، لیکن اس کے باوجود جب نہیں رکتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب جاؤ. اب تم آنا چاہو گے، اب آنے کی توفیق نہیں ملے گی. لوٹنا چاہو گے، اب تم کو لوٹنے کی توفیق نہیں ملے گی. تم کرنا چاہو گے، اب کرنے کا موقع تم کو نہیں ملے گا. اس لیے اب اللہ ہمیں وارننگ دے رہے، تنبیہ کر رہے. بہت کیے تم نے گناہ، نافرمانیاں، جھوٹ بھی بولا، غیبتیں بھی کی، ظلم بھی کیا، جھوٹ بھی بولا، حرام خوری بھی کی، بس کر دو. اب احکام کو توڑا، دین کا مذاق اڑایا، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی عورتوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، بس کر دو. اب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو. لیکن جب نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ دل پر اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول طبع اللہ علی قلوبہم، پھر دل پر اللہ ایسی مہر لگا دیتے ہیں، پھر واپس آنا چاہے بھی تو نہیں آ سکتے. لا علاج مریض ہو جاتا ہے، پھر بس دنیا بے بس ہو جاتی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں اب میں نے جو کرنا ہے وہ کروں گا.
تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اعمال اور اذکار کی زیادہ ضرورت ہے میرے دوستو، سب کے سب قرآن پاک کی تلاوت کو لازمی طور پہ کرے، زیادہ سے زیادہ کرے۔ موقع اللہ نے دیا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، صلاۃ الحاجت ہم پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر کریں۔ جن جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے ان اعمال کو کثرت سے کرنے لگ جائیں گے تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ یہ ٹھان لے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس مہینے میں، اور رو رو کو اللہ کو منانا ہے۔ کسی ایک کا آنسو قبول ہو گیا، کسی ایک کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، پوری امت کا کام اللہ بنا دے گا، سب پر اللہ اپنی مہربانی اور شفقت فرما دے گا انشاءاللہ۔ اعمال کے لیے آج کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ورد زیادہ کثرت سے کرے، کلمہ بھی پڑھ لے، استغفار کی کثرت بھی ہو، جنت اللہ سے مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، جنت والی زندگی اللہ سے مانے، جہنم والی مصیبتوں سے پناہ مانگے۔ یہ کثرت سے حضور پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا ہے، انشاءاللہ نمازوں کے بعد بھی اپنے اذکار کرنے کے لیے اسی طرح سے جب ہم آئیں گے بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آفتوں اور مصیبتوں کو ہم سے دور کریں گے۔ تو اس لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر دو تین منٹ کے لیے آپ حضرات پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، پھر دعا بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کو معمول بھی بنا لیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دعا میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، لا الہ الا انت یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اغفر لعصاتنا واهد ضالتنا واشف مرضانا وأد ديوننا واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ول علينا خيارنا
ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم سامحنا فيما جنينا يا كريم. اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في البدن وراحة في المعيشة ووسعة في الرزق وزيادة في العلم وجودة في الذهن والثبات على الإيمان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے ہمارے پروردگار، رمضان مبارک کے مہینے کی ابتدا ہے، اے اللہ یہ رحمتوں کا، اے اللہ برکتوں کا، مغفرت کا، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اے اللہ تیری جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کون ہے مانگنے والا جو مانگے، اور کون ہے روزی مانگنے والا، کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا. اے اللہ ہم سب سائل ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے، منگتے ہیں، تیرے در کے سوالی ہے. اے اللہ گناہگار ہے، اے اللہ نافرمان ہے، خطا کار ہے. اے اللہ نافرمانی ہوئی ہم سے ہوئی، اے اللہ امت سے ہوئی، مردوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، جوانوں سے، عورتوں سے. اے اللہ تو ناراض ہے، اے اللہ پوری دنیا نافرمانیوں سے بھر گئی ہے. اے اللہ جگہ جگہ تیرے احکامات کو توڑا جا رہا ہے. پروردگار تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے مشیروں کو، وزیروں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے علماء کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے علماء سے جو غلطیاں ہوئی، اے اللہ حفاظ سے جو غلطیاں ہوئی، قاریوں سے جو غلطیاں ہوئی، مشائخ سے جو غلطیاں ہوئی، امت کے خواص سے جو غلطیاں ہوئی، جو خیانتیں ہوئی، اے اللہ دنیا داروں سے ہوئی، مالداروں سے ہوئی، حکمرانوں سے ہوئی، اے اللہ سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما. اے اللہ ہماری توبہ، ہماری استغفار پوری امت کے حق میں قبول فرما. اے اللہ تو ناراض ہے، اے اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے اے اللہ تو ناراض ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے دل اے اللہ کالے اور سیاہ ہے، یہ زنگ آلود ہے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے، ہمارے دلوں سے پردوں کو اتار دے، ہماری عقلوں سے پردوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں دل کی آنکھیں نصیب فرما، ہمیں منور دل نصیب فرما، روشن دل نصیب فرما، اپنی محبت والے دل نصیب فرما، معرفت والے دل نصیب فرما، نبی سے محبت والے دل نصیب فرما. اے ہمارے کریم خدا ہمیں پاک صاف گناہوں سے فرما، جتنے بھی ہم نے کیے خلوت میں جلوت میں، اے اللہ جوانی میں بڑھاپے میں، سب کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے ماضی قریب میں بعید میں جو گناہ ہوئے سب کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ سب پر کرم فرما. اے اللہ سب پر رحم فرما. پوری دنیا سے اے اللہ عذاب کو ہٹا دے. اے اللہ دین کا عروج ہمیں دکھا دے. اے اللہ اسلام کی سربلندی ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ مسجدوں اور مدرسوں کی رونق کو اے اللہ بحال فرما دے. اے اللہ مسجدوں کو اپنی شان کے مطابق آباد فرما دے. اے اللہ مدارس کی تعلیم کو اے اللہ شاندار اور جاندار طریقے سے اے اللہ اس کو چالو فرما دے. اے اللہ مساجد اور مدارس کو اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کے اہل کو اے اللہ مسجد کی اہلیت نصیب فرما. اے اللہ مدارس کے نظام کے چلانے والوں کو اے اللہ امانتداری اور دیانتداری، صالح اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ تمام شعبوں میں اے اللہ دین کو زندہ فرما. اے اللہ دعوت کی محنت اے اللہ جو صدی سے چل رہی تھی، پوری دنیا میں نقل و حرکت تھی، تیرا نام دنیا میں بلند ہو رہا تھا، نبی کی شان اور عظمت کا تذکرہ ہو رہا تھا. اے اللہ یہ تذکرے ختم ہو گئے. اے اللہ یہ بیانات ختم ہو گئے. اے اللہ دعوت کے حلقے ختم ہو گئے. اے اللہ یہ ہماری محنتیں محدود ہو گئی. پروردگار اس سے بڑھ کر تیری ناراضگی کا اظہار امت پر کیا ہوگا. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے لیے اس مہینے کو خیر و برکت کا باعث اور سبب بنا دے. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ایمان اسلام جان مال کی حفاظت نصیب فرما، صحت نصیب فرما، بیماروں کو تندرستی نصیب فرما. ہم اے اللہ سب کو تمام بیماریوں
بیماریوں سے، بے ستری کی بیماری سے، لا علاج بیماری سے، اے اللہ محتاجی کی بیماری سے، نفرتوں والی بیماریوں سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، بے عزتی کی زندگی سے محفوظ فرما، بے عزتی کی بیماری سے محفوظ فرما، بے ستری کی موت سے محفوظ فرما، بے بسی کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے اے اللہ تمام عذابات کو اے اللہ جو نازل ہے دور فرما دے، نافرمانی کو ختم فرما دے، اے اللہ امت سے راضی ہونے کا تو فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، مرکزوں کو، مکتبوں کو، خانقاہوں کو کھول دے، اللہ ان کو آباد فرما دے، پوری دنیا میں آباد فرما دے، اے اللہ پھر سے اسلام کو عزت عطا فرما، شوکت عطا فرما، عروج عطا فرما، اے یہود نصارہ کو، مشرکین ملحدین کو، اے اللہ جو دین کے دشمن ہے اے اللہ انہیں زیر و زبر فرما، ان پر اپنی گرفت کا ہاتھ ڈال دے مولا۔ اے اللہ تو اس مہینے کو ہماری مغفرت کا مہینہ بنا، رحمت کا بنا، اے اللہ عزتوں کا مہینہ بنا، ہمیں عزت، راحت، صحت، دولت اور کامیابی اور خوشیاں پوری امت کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماریوں کو ختم فرما، تمام وباؤں کو ختم فرما، پوری امت کو مشکل سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تجھے اے اللہ تیرے علو اور بلندی کا واسطہ تجھ کو دیتے ہیں، اے اللہ تو رب ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا امتی ہے، اے اللہ تیرے نبی کی امت پر بہت اندھیرا چھا گیا ہے، اے اللہ تیرے نبی کی امت اے اللہ اپنے راستے سے دور ہو گئی، اے اللہ اپنے صحیح رخ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو تیرے نبی نے اس امت کے لیے آنسو بہائے تھے اے اللہ ان آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے تو اے اللہ اس امت پر رحم فرما، کرم فرما، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے حق میں قبول فرما، ہم سے تمام بلاؤں کو دور فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے قبیلوں کی، خاندانوں کی حفاظت فرما، پورے قوم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ بدن میں صحت عطا فرما، اعضاء اور جوارح کی تندرستی نصیب فرما، ہر قسم کی معذوری سے حفاظت اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، معیشت میں، روزی میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اے اللہ روزگار والوں کے روزگار، تاجروں کی تجارتیں رکی ہوئی ہے، اے اللہ روزگار والوں کا روزگار رکا ہوا ہے، مزدوروں اور دیہڑی والوں کے اے اللہ ان کے شام کا چولہا بجھا ہوا ہے، اے اللہ ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں شام کو کھانا بھی نہیں ملتا، اے اللہ ایسے لوگ بھی ہیں اے اللہ جو فقیر اور مسکین اور محتاج ہیں، یہ لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں مولا۔ اے اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، اے کریم اپنے بندوں پہ رحم فرما، اے اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، تمام خیریں ہم سب کو مقدر فرما، تمام شرور سے، فتنوں سے، آفتوں سے اے اللہ ہم کو نجات نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔